آخر کار ایلیا نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس نے علی اور میرال کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والا نفرت کا ایسا بیج بویا جو ان دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا طوفان لے آئے گا۔ میرال، جو کہ ابھی تک اپنے باپ کی موت کے صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اچانک اس کی ماں عطیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں ایلیا موقع دیکھتے ہی میرال کے پاس جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے باپ کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی اور اس کے پیچھے علی کا ہاتھ تھا۔ یہ سنتے ہی میرال کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ علی جس کو میرال اب تک اپنا محبوب اور ہمدرد سمجھ رہی تھی، وہ اب اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا وحشی اور درندہ بن چکا ہے اور وہ سب سے زیادہ نفرت اب علی سے کرنے لگ جاتی ہے۔ میرال نے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے۔ میرال جیسے ہی خود کو کچھ بہتر پاتی ہے تو فوراً سے اپنی اسکوٹی نکال کر علی خان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر جھوٹی محبت کا ناٹک شروع کر دیتی ہے۔ علی تو پہلے ہی میرال کی محبت میں مرا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی میرال کو اپنے گھر پہ پاتا ہے تو بے قابو ہو کر اس کے گلے سے لپٹ جاتا ہے اور دونوں خوب رونے لگ جاتے ہیں، لیکن علی اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے کہ میرال صرف بدلہ لینے کے لیے آئی ہے۔ میرال علی خان سے کہے گی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں جلد از جلد۔ یوں علی اور میرال کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن علی اس بات سے بے خبر ہے کہ میرال اس سے اب بدلہ لینا شروع کر چکی ہے۔ شادی کے فنکشن سے فارغ ہو کر جیسے ہی علی اور میرال اپنے بیڈ روم میں پہنچتے ہیں اور علی اپنی محبت کا اظہار میرال سے کرتا ہے تو میرال طیش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے دفع کرو ان باتوں کو، میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں۔ یہ سننے کے بعد علی کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ وہ اس کو کہتا ہے تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، لیکن میرال اس کی کوئی بات بھی نہیں مانتی اور چیخنے چلانے لگ جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر علی کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ میرال کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دے گا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد علی کی دادی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور علی خان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا، تم نے میرال کو شادی کی پہلی رات ہی اپنے کمرے سے باہر کیوں نکال دیا؟ یوں علی اپنی دادی کو ساری حقیقت بتائے گا کہ میرال کس ارادے کے ساتھ ہمارے گھر میں آئی ہے۔ یوں علی کی دادی علی خان سے کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان نہیں ہو، میں میرال کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کروں گی کہ جو سب کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اصل قصوروار تو میں ہوں، میں سب کی ملزم ہوں، اگر کسی کو سزا ملنی چاہیے تو وہ میں ہوں۔ میں میرال سے کہوں گی کہ تم میرے کیے کی سزا میرے پوتے علی خان کو مت دو، میں اپنے بیٹے علی خان کو اس طرح سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں تمہاری محبت کی بھیک مانگوں گی، تم پریشان نہیں ہو میرے بیٹے۔ علی خان اپنی دادی کو جواب دیتا ہے کہ یہ سب باتیں اب بے معنی ہیں، اب وہ کسی کی بات نہیں سمجھنے والی، کیونکہ میں جانتا ہوں اس سب کے پیچھے ایلیا کا ہاتھ ہے اور میرال اپنی زبان نہیں بول رہی بلکہ اس کو جو کچھ پٹیاں ایلیا نے پڑھائی ہے وہ وہی سب کچھ ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس کو نارمل ہونے میں ٹائم لگے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر کے دکھاؤں گا۔ ایلیا نفرت کا بیج بونے کے بعد ایک نئی چال چلتی ہے اور خود اس ملک سے باہر چلی جاتی ہے اور آخری ملاقات علی خان کے ساتھ کرتی ہے اور یوں میرال کو علی خان کے ساتھ لی گئی پکس سینڈ کر کر اس بات کا یقین دلائے گی کہ علی خان ایک گھٹیا انسان ہے اور وہ ایک ہی ٹائم میں میرال اور ایلیا دونوں کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے۔ یوں میرال کو ایلیا کی باتوں کا مکمل طور پر یقین آ جائے گا کہ ایلیا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن علی خان بھی کم نہیں ہے کسی سے، وہ بھی اگلی چال چلنے والا ہے۔ میرال علی خان سے جو باتیں بھی کرتی ہے ملاقات کے دوران تو علی خان خفیہ طریقے سے ان ساری باتوں کی ریکارڈنگ کروا لیتا ہے اور وہ سب کچھ لا کر میرال کے سامنے رکھ دے گا۔ یوں میرال کو ایلیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ ایلیا کیوں اس کی ہمدرد بنی پھرتی تھی۔
حقیقت جاننے کے بعد میرال بہت زیادہ پریشان ہوگی اور سوچے گی کہ مجھے کس پہ یقین کرنا چاہیے اور کس پر نہیں۔ دوسری جانب علی خان بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اپنی دادی سے لپٹ کر بہت زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے میرال کی یہ بے وفائی برداشت نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ علی کی دادی اس کو تسلی دیتی ہے کہ بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم دل چھوٹا مت کرو۔